ہر کام میں اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا ہوا ہے، ہر کام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کیا ہوا ہے۔ اور دنیا کمانے کو کس نے منع کیا ہے؟ ہنسنے کو کس نے منع کیا ہے؟ اچھا کھانے کو کس نے منع کیا ہے؟ بڑی کمائی کو کس نے منع کیا ہے؟ بڑی ڈگریوں کو کس نے منع کیا ہے؟ یہ منع کیا ہے کہ تم کالج میں پڑھتے ہو، گناہ سے بچ کے پڑھو، ورنہ دوسرے طریقے بھی ہیں۔ اللہ نے ایک جگہ MBBS میں تو رزق نہیں رکھا ہوا، بند وہاں MBBS میں نہیں کر دیا، MBA میں رزق کو بند نہیں کر دیا۔ جاؤ میں آپ کو ایک ایڈریس بتاتا ہوں، کچوری کا ٹھیلا تھا، آج کروڑوں روپے کی جائیداد ہے، اور آپ اس کا ایڈریس بھی لے لو جس نے FRCPS کیا ہوا ہے، کھانے کو پیسے نہیں ہیں اس کے پاس۔ کون رزق دیتا ہے؟ جاؤ طارق روڈ پر مٹھائی کی دکان دیکھو، امریکہ سے انجینئر بن کر آیا تھا، آج ایئرپورٹ پہ اس کی برانچ ہے۔ انجینئر صاحب مٹھائی کی دکان کھولے ہوئے ہیں، اور بڑے بڑے انجینئر نوکریوں کی تلاش میں مارے پھر رہے ہیں۔ رزاق اللہ ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ رزق میری پڑھائی جو ہے اللہ ہے، یہ نہ سمجھو کہ میں انجینئر ہوں تو میں کماتا ہوں، اللہ دیتے ہیں رزق۔ بنو انجینئر، کوئی منع نہیں ہے، اللہ والے انجینئر بنو۔ اگر کوئی بڑا بزنس مین کہتا ہے کہ میں عقل سے کماتا ہوں، تو اس بزنس مین سے کہا جائے گا کہ آپ اپنے عقل سے کماتے ہیں تو آپ کے پاس جو اتنا اسٹاف ہے، اور اس میں MBA والے بھی ہیں اور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی ہیں، ان کا اپنا فیکٹری کہاں ہے؟ اگر عقل سے رزق ملتا ہے تو ان کی فیکٹری کہاں ہے؟ یہ آپ نوکری کیوں کر رہے ہیں؟ تو وہ فوراً کہیں گے کہ نہیں محنت سے رزق ملتا ہے۔ تو ان کو کہو چلو پورٹ کے اوپر مزدور دیکھو لوڈنگ ان لوڈنگ جو کر رہے ہیں، اور ان کو اتنی دہاڑی ملتی ہے، ان کی فیکٹریاں کہاں ہیں؟ رزق اللہ کے فضل سے ملتا ہے، اور اللہ کا فضل گناہوں کی نوسط کی وجہ سے چلا جاتا ہے۔ آج صبح ہی حدیث پاک پڑھی جس میں ایک صحابی نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ میرا بھائی آپ کے پاس زیادہ رہتا ہے، اور میں جو ہے وہ پیشہ کرتا ہوں، کماتا ہوں میں، اور میرا بھائی کچھ کام کرتا ہی نہیں، آپ کے پاس رہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شاید اللہ تعالیٰ تجھے اس بھائی کی وجہ سے رزق دے رہے ہیں، شاید تیرے بھائی کی وجہ سے تجھے رزق دیا جاتا ہے۔ جب میں فجر میں یہ بیان آج کر رہا تھا، امریکہ سے خاتون پابندی سے بیان سنتی ہیں اور بھی بہت سی سنتی ہیں، تو امریکہ سے خاتون کا ای میل آ گیا، میرے دوستوں نے مجھے پرچہ بھیجا، لکھا تھا کہ امریکہ میں بہت برسوں سے رہ رہے ہیں وہاں، کہ امریکہ میں اس وقت مسلمان ماں باپ کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ کہتے ہیں بیٹیوں کو پڑھاؤ، ایجوکیشن دلاؤ زبردست قسم کی، تاکہ شوہر کی مدد کر سکیں، اور کوئی حالات اگر برے آئیں تو کما سکیں، جینز پینٹ اور شرٹ پہن کر مردوں کے ساتھ، یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ بیٹھ کر، اور ان کے ساتھ بائک پر وغیرہ آ کر کما سکیں۔ وہ یہ زہر وہاں چلا ہوا ہے، یہ تو زہر یہاں بھی ہے۔ آپ یقین کریں گے کہ ہماری بیٹیاں یہاں سے دوسرے ملکوں میں جاب کرنے جا رہی ہیں اور شیئرنگ میں مردوں کے ساتھ رہ رہی ہیں۔ اللہ کا عذاب نہیں ہے مسلمانوں پر؟ ہمارا ایمان کہاں ہے کہ رزاق اللہ ہے؟ ایسے ہمارے حضرت کی کتاب کتنا تقسیم کرتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت کہ رزاق اللہ ہے۔ ایک شوہر تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وقت کے زمانے کی بات ہے، گھر میں آئے، فاقہ اور تنگی تھی، کچھ روزگار نہیں ملا، گھر میں آئے دیکھا بچہ اور بیوی پریشان ہیں، شرمندہ ہوئے چلے گئے۔ بیوی نے دیکھا کہ میرا شوہر شرمندہ ہو کر گیا، اس نے چکی صاف کی، تنور صاف کیا، اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا کی، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ نہیں، آدھا گھنٹہ نہیں، صلاۃ الحاجات نہیں پڑھا، صرف ایک دعا کی کہ اے اللہ ہمیں رزق دے دے، وہ رزاق ہے نا، صرف اتنی دعا کی کہ اللہ رزق دے دے، بس اتنی دعا کی، تو لمبی چوڑی دعا نہیں کی، صرف یہ کہا اللہ رزق دے دے۔ وہ چکی کا گرانٹ خود چلنے لگا، آٹا نکلنے لگا، تنور کی طرف گئی تو گرم گرم روٹیاں اس کے اندر موجود، وہ کھا رہے ہیں، شوہر آ گیا، کہا آپ کو یہ تکلیفیں دیکھ کر کسی مفہوم کے ساتھ عرض کرتا ہوں کسی پڑوسی نے بھجوایا؟ کہا نہیں، میرے رب نے بھجوایا، تیرے میرے رب نے بھجوایا۔ شوہر حیران ہوا اور وہ گرانٹ ہٹایا تو سب کچھ ختم ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ چکی کا پارٹ نہ ہٹاتا تو خدا کی قسم قیامت تک چکی چلتی رہتی ہے۔ تشریح میں شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ بنی اسرائیل یا پہلے انبیاء علیہ السلام کا نہیں ہے، یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کا واقعہ ہے۔ اسی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم امتی ہیں، کیوں ہم زنا، شراب، ڈاکہ، موبائل چھین
چھیننا حرام، سود، دوسروں کا حق مارنا، بابا کے انتقال کے بعد ماں بھائی بہنوں کا حق مارنا، کیا قبر میں لے جائیں گے ہم؟ حرام کم تولنا، ملاوٹ کرنا، اوپر ایک سودا نیچے دوسرا سودا، جن کے لیے کر رہے ہیں یہ ہمیں کوئی مدد کریں گے؟ جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ موت نہیں آئے گی، مفہوم عرض کرتا ہوں، جب تک کہ جاندار کو اس کا رزق نہ مل جائے۔ اور ایک حدیث پاک ہے کہ رزق بندے کو اس طرح تلاش کرتا ہے جیسے موت بندے کو تلاش کرتی ہے۔ اور قرآن پاک میں وما من دابۃ فی الارض پڑھائی منع نہیں ہے، لیکن اس خاتون کو میں نے جواب دیا حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا کہ حضرت نے فرمایا جو اللہ تعالی سے جیسا گمان رکھے گا ویسے معاملہ ہوگا۔ اب اذان ہونے والی ہے تو جلدی جلدی بتا دیتا ہوں۔ جسم بیچنے والی، ناچنے والی، ٹی وی پر فلم پر آنے والی، بورڈوں پر لٹ کر رکھنے والی، اپنی عزت کو داؤ پر لگا کر اپنی عزت کو بیچنے والی، ان کا گمان یہ ہے کہ ہم بے حیا ہو کر مردوں کے پاس آ کر بیٹھیں گی تو ہمیں رزق ملے گا، اللہ پر نظر نہیں رکھا تو ان کو ملتا بھی ویسے ہی ہے۔ ڈاکو کو، لٹیرے کو، بلوائی کو، موبائل چھیننے والے کو اللہ رزق دیتے، لیکن اس نے بھروسہ نہیں کیا اللہ تعالیٰ پر، بھروسہ بدماشی پر کیا تو ان کو وہاں سے ملتا ہے۔ اور جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور جائز طریقے سے پڑھائیاں اور جائز طریقے سے نوکریاں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو رزق عطا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ لیکن میں نے ان خاتون سے کہا کہ اصل میں ان کا جملہ کیا ہے کہ اگر کوئی برا وقت آیا تو تم اللہ سے برا وقت خود ہی چاہ رہی ہو نا، اس برے وقت میں تمہیں اللہ یاد نہیں آ رہے، تمہیں اپنی بیٹی یاد آ رہی ہے جو بے پردہ ہو کر نامحرم کے ساتھ جا کر کام کرے، تو سوچ لے کہ یہی بیٹی اگر مر گئی پھر کون رزق دے گا؟ رزاق اللہ ہے۔ اگر ماں باپ پالنے والے ہوتے تو حضرت فرماتے ہیں کہ ماں باپ کے مرتے ہی بچے بھی مر جاتے، لیکن پالنے والے اللہ ہیں۔ جاؤ دنیا میں دیکھ لو کتنے یتیم ایسے پیارے پل جاتے ہیں کہ ماں باپ والے بھی نہیں ملتے، اور پورے دنیا کو قیامت تک اللہ تعالیٰ نے مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا یہ میرا نبی ہے جو یتیم ہے اور امی ہے، پڑھا لکھا بھی نہیں ہے، لیکن جیسے ہی پیدا ہوئے ساری کتابیں منسوخ، سارے دین ختم، اور اللہ نے اس یتیم کو کیسا پال کر دکھایا اللہ تعالیٰ نے؟ ایسا اللہ نے پالا کہ سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے سردار ہوئے، ایسا پالا کہ جنت کے فرشتوں کے سردار ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے بابا کے دوست تھے، اپنے بیوی کے ساتھ کلری جھیل گئے، راستے میں جھیل تھی، وہاں یہ دونوں میاں بیوی اور دو بچے ان کے بیٹھے ہوئے تھے، بچے سلپ ہو گئے جھیل کے اندر، میاں بیوی کو تیرنا نہیں آتا تھا، یہ ہے ماں باپ کی محبت، چھلانگ لگا دی۔ ماں باپ کی محبت ادنا ہے، جب انہوں نے بچوں کو ڈوبتے دیکھا، تیرنا نہیں آتا، چھلانگ لگا دیا۔ ہم تکلیف میں، ہم قرضے میں، ہم رزق میں پریشان ہیں، ربا ہے نا میرے دوستوں اور ساتھیوں۔ آج صبح ایک خاتون کا میسج آیا تھا پریشانی کا، میں نے صرف اتنا جواب لکھا کہ پریشان نہ ہو، ابا ہوتا ہے تو پریشان نہیں ہے نا، تو ربا ہے نا۔ ان کا پھر جواب آیا کہ ساری پریشانی دور ہو گئی۔ کہتے ہیں نا کہ ابا ہے نا کیوں پریشان ہوتے ہو، تو ربا تو ہے نا، ابا اماں جا سکتے ہیں، ربا تو ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اس کے دروازے کو کیوں نہیں کھٹکھٹاتے؟ ابا امیر ہو اور بیٹا دروازے پر جائے کہ ابا میں پریشان ہوں، 5 لاکھ کا قرضہ ہو گیا ہے، اور ابا کے لیے 5 لاکھ ایسے ہوں جیسے 5 روپے، ابا فوراً 5 لاکھ نہیں دیتے گا۔ ربا کے خزانے میں کس چیز کی کمی؟ ہم بے صبر ہیں، ہم پھل لگاتے ہوئے تو صبر کرتے ہیں کہ اب جب آم آئے گا، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے بے صبرے ہو جاتے ہیں۔ جس پر تو وہ دونوں ماں باپ نے چھلانگ لگا دی، مچھروں نے بھی چھلانگ لگا دی، بچے بچ گئے، ماں باپ ڈوب گئے۔ ان یتیموں کو کس نے پالا؟ اس لیے ماں بہن بہو بیٹیوں کی جگہ گھر میں دعائیں کرنا ہے، دادی کو اور اماں کو اللہ سے مانگنا ہے۔ شوہر گھر سے باہر گیا ہے، بیٹا گیا ہے، بھائی گیا ہے، ابا گیا ہے، ان کے لیے دعائیں مانگو، رو اللہ سلامت رکھ، اے اللہ رزق میں برکت دے، اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما۔ اے ماں بہن بہو بیٹیوں، سجدے میں سر رکھنے کا مزہ تو لوٹو، ہم بھی تو مزہ لوٹیں کہ رحمان کے قدموں میں سر ہے، اللہ سے مانگو، دیکھو اللہ رزق دیتے نہیں دیتے۔ جو اللہ سور کو، کتے کو، مچھلیوں کو، جانوروں کو، کافروں کو، ہندوؤں کو، عیسائیوں کو، آتش پرست کو، اللہ تعالیٰ کو نہ ماننے والوں کو بھی اللہ رزق دے رہے ہیں، تو اللہ مجھے اور آپ کو رزق نہیں دیں گے جن کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی؟ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو قبول نہیں فرمائیں گے؟ ہم بے صبرے ہو کے حرام کھاتے ہیں، جب حرام کھاتے ہیں لقمہ حرام کا آتا ہے، اور ماں بہن بہو بیٹیوں کی کمائیاں کھاتے ہیں، اللہ کی رحمت لعنت کی وجہ سے ہٹ جاتی ہے، اس مال میں برکت ہی نہیں ہوتی۔ اب کوئی پوچھے کہ خدا نہ خواستہ مسئلہ آ جائے تو کیا کروں؟ میں ایسے گھروں کو جانتا ہوں، وہ ماں بہن بہو بیٹیاں پڑھی بھی نہیں ہیں، کپڑے سلائی کر رہی ہیں،
پیزا بنا رہی ہیں، کھانا بنا رہی ہیں اور سینڈوچ بنا رہی ہیں، اور بناتے بناتے تھک گئی، 2 عورتوں کو رکھ لیا، اللہ نے ان کے رزق میں برکت دے دی، ان کا بیٹا ساری ڈیلنگ کر رہا ہے، اور ماں بہن بہو بیٹی ڈیلنگ بھی نامحرم سے نہیں کر رہے، گھر بیٹھے ہوئے اللہ ان کو رزق وہاں پہنچا رہے ہیں۔ جس مرغے کو لڑانا ہوتا ہے تو مالک اس کو گود میں بٹھا کر ہاتھ میں دانا رکھ کر اس کو کہتا ہے تو کھا، اور جس کو لڑانا نہیں ہوتا وہ کچرے سے چن کے لیتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو اپنا بناتے ہیں، جو اللہ کو راضی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو رزق قرآن پاک میں لکھا ہے وہاں سے دیتے ہیں جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کب؟ جب گناہ ہم نہیں کریں گے۔ قرآن پاک میں تو اللہ نے وعدہ کر دیا کہ رزق وہاں سے دوں گا جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا۔ ہم تو یہ چکر میں ہے کہ بیٹیاں اتنا پڑھ لیں اتنا پڑھ لیں، اور ماں بھی دینداری کا لیبل لگا کر اور بیٹیوں کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، اس لیے کہ احساس کمتری کا شکار ہے، کیونکہ دل میں مولا نہیں ہے۔ چہرے پر تو دین کا لیبل لگا ہوا ہے لیکن دل میں اللہ پر یقین نہیں ہے، اس لیے بیٹی کی پٹائی کر رہی ہے۔ خاندان کی وہ لڑکی دیکھو ڈاکٹر نہیں بن کے 50,000 لا رہی ہے، اور تو ڈاکٹر نہیں بن رہی کہ وہاں ماحول گندا ہے، کوئی فرق کی بات نہیں ہے، نکل کر یہاں سے۔ یہ ماں ہے، ڈائن ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو معاف فرمائے، اللہ والا بنائے۔